मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब पर चलदा
میدیا سروس
YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸਿਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਛੱਤਰੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ کہ ایک آنے والا دنیا سے آنا اجے ماپیاں دیا خوشیاں پوریا نہیں ماں کتے جا کے بازار کو چھوٹی جی جتی خرید دی ہے کتے بیٹے دا کھلونا خرید دیے کسی لگتے جگر واسطے بڑی سائیکل خرید دیے کسی چھوٹے چھوٹے جوڑے بنا دیے اجے جتی کا تلا بھی نہیں کسدا کہ پان والا کمرے میں چلا تو یہ بھی دیکھا ہونا ایک بچہ جوان ہو گیا ہے عمر ابھی 20-22 سال کی ہو گئی ہے آج ماپیاں نے وہ رشتہ کر دیتا ہے زیور بننے نے ولیاں خریدیاں جا رہی نے آج اپنے نوجوان بیٹے کو گھوڑی سے چڑھا دیتا ہے اجے ابھی برات دلہن کے گھر نہیں پہنچی تو رستے پر جنازہ واپس آ تو یہ بھی مناظر دیکھے ہوئے ہیں کہ ماپے بیان واسطے ادھر گھوڑی سے سوار کر کے کار بٹھا کے اپنے نوجوان بیٹے کو بازار میں لے جا رہے ہیں ایک پاس نوجوان بیٹے کی برات آ رہی ہے اگلے پاس نوجوان بیٹے کا جنازہ پتا یہ لگا کہ موت نہ بچپن رہتی ہے نہ جوانی رہتی ہے نہ بڑھاپا رہتی ہے نہ ماپیاں کی سر رہتی ہے نہ کسی کی عزت رہتی ہے نہ عظمت رہتی ہے نہ کسی کا علم رہتی ہے نہ حسن و جمال رہتی ہے نہ پیغمبری رہتی ہے نہ ولایت رہتی نہ شاہی رہتی ہے نہ گدائی رہتی مولانا نے ایسے راستے فرمایا ندی ولی گزر چنگ چنگے شاندار بنے برے سب کسی میں قبر دے جان لگے دارو موت لگوئی لگیا چکیا جان لگے جتنے کے پاوے برج محل بناؤ قلعہ کوٹ چنگے گل تے کمال کر دیتی
فرماندے نے چار دیواریں کوئل واسا، چار دیواریں کوئل واسا اور دیکھو جانا کار پر فکر قبر کے آمد جتنے مت دکھانا پاوے 50 سال جیا ہے پاوے 100 سال زندہ رہا پاوے نوح پیغمبر والوں 950 سال زندہ رہا، ایک ویلا تے ایسا ہونا موت کا پیالہ پینا پینا قبر کے دروازے سے گزرنا۔ اہل ایمان کی دنیا اہل انصاف کا اجتماع ہے۔ میں رب کا واسطہ دے کے ہو پوچھنا چاہنا کہ روز مرہ اکھاں مشاہدہ کردیاں نے تے آئے دن اپنے ہاتھوں مٹیاں پا کے آتے ہو، کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں تے یارو کہ سب کچھ ویکھن تے سمجھن کے باوجود ایس کتاب کے اتار والے کی کتبے پھر اسی جن ادھروں کے خبر انہیں اسی کائنات کے کسی معاملے تو بے خبر نہیں۔ انسان تیری سب تو بے خبری ہے قبر جان تو لے حشر پہنچن تو لے آپ کا وہ لحاظ کے مین کی عدالت کے کٹہرے پیش ہون تو لے آمنن دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ لو ذرا پیغمبر وہ ہے جڑا معصوم ہے، نبی وہ ہے جدا گناہ ہی کوئی نہیں، پیغمبر وہ ہے جدی عبادت ہی عبادت ہے نیکیاں نیکیاں دے انبار نے، گل کولو نہیں کرتا نیکیاں فرمایا کالم مایا اور نیکیاں کا اندازہ کریا دے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوبہ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، میریاں بھی نیکیاں لکھیاں جا سکتیاں نے، زیادتیاں بھی لکھیاں جا رہی نے، بکتیاں بھی لکھیاں جا رہی نے، اور سوڑیوں ولیاں دیاں لکھیاں جا رہی نے، اور نیکیاں شہیداں صدیقاں دیاں لکھیاں جا رہی نے، نبیاں دیاں بھی لکھیاں جا رہی نے، لیکن اللہ کہیں گے میرے فرشتے ہو ایسیا نیکیاں کا اینا ثواب لکھتے ہو، ایسیا عبادت کا اینا ثواب لکھتے ہو، ایسے نیک اعمال کا اینا ثواب سے اجر لکھتے ہو کہ جدو آمنہ دے لال دی واری آئی نا فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، اور میرے محبوبہ تیریاں نیکیاں انیاں نے انہاں دا ثواب دینا کہ لکھن وچ آ سکدا ہی نہیں۔ اے اللہ دا قرآن ہے سونے تیرا تے ثواب لکھن میں ہی نہیں آ سکتا۔ اے پیغمبر جیدی شان ایسی بلند و بالا اور اللہ دے ہاں اتنا اقرب ہے، اس
اس نبی کا حال ہے کہ آخرت کی فکر اینی ہے، قبر کی فکر اینی ہے، حشر کی فکر اینی لگی ہے۔ اللہ ذل جلال کی قسم ہے، اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میرے آقا علیہ السلام ادھی رات گزر جاتی محلے سے کھلو جاتے کہ سجدے کے ڈگتے کہ ساری ساری رات اللہم انی اعوذ بک میری فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اللہ مینوں قبر دے فتنیاں تو بچا لے، اللہ مینوں حشر دے فتنیاں تو بچا لے، اللہ اپنے محمد نو عذاب جہنم تو بچا لے۔ اور میرے پیغمبر محمد جنہوں رب نے دنیا نہیں اے دس دیتا ہے اور سرٹیفکیٹ دے دیتا نہ سرٹیفکیٹ سے دور کی گل ہے، رب نے فیصلہ کر دیتا ہے میرے محبوبہ جنت کا دروازہ کھلے گا کہ تیرے ہاتھوں ہی کھلے گا۔ تو پیغمبر کا حال ہے دیکھ دے کے نہ دیا دیا راتا لو ہتا میرے وقت کا دانا اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات مصلی سے جاگ کے کھلو کے گزار دیں سردیاں کے ڈگ کے گزار دیں پیر سج جاتے اور سر والے نو ترس آ گیا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آخری ویلا دے فکر اینی لگی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس خطبے سے 3-4 دن ہی اللہ کو پیارے بات ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے دنیا سے رہنا ہی تے آجے رہو یہ میرے کو آنا ہی تے آ جا فاختار ما عنده انہیں فیصلہ کر لیا رب کی ملاقات تے مجمع بیٹھا ہے تے میرے صدیق ڈیکا مار کے رون لگتا ہے سمجھ گئے کہ ایک بندے تو مراد ہی آمنہ دا نام ان قریب سانو جدائیاں دینے والے نے کہ وچوں کئی آندے نے اور دیکھو ایک بڈھے ابو بکر نو ہو کی گیا ہے ایویں رو رہا ہے کہ جدن چند دن کے بعد آقا دنیا تو چلے گئے نا کہ لوگ کہنے لگے اور صدیق جڑی گل تو سمجھیا ساڈی سمجھ چ نہیں سی آئی۔ خطبہ فرما رہے ہیں کلام کی فرمانے ذرا دھیان فرمایا دے فرماندے نے رب کول تے میں جان والا ہاں تے میں نہیں چاہتا کہ کسی کا حق میرے سر سے ہوئے تو میں رب کے دربار سے چلا جاؤں اور میرے کو کسی نے کو لینا ہے کوئی بدلہ لینا ہے کوئی حق لینا ہے کہ مینو تو یاد نہیں جی کسی نے یاد ہے تو ایسے ہی میرے کو لے لے رب کے دربار سے مطالبہ نہ کر۔ سارے مجمع سے سناٹا ایک اٹھیا کہنا یہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کو بدلا لینا جی اے جی بھائی بدر کے میدان میں سفر سیدھیاں تسی کر رہے ہو تے مینوں تساں ایک سوٹی مار دیتی سی میں چاہنا کہ میں بدلا لواں آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میری کانڈے تے تو ایسے ہی میرے کو بدلا لے لے اے دیکھیا جی فکر ہے کہ نہیں کہ تسی بھی کرے باننا تے ذرا منہ پاؤ اور کسی کا دینا دے لینا دے زیادتی کیتی جے کسی کی عزت لٹی جے کسی کی زمین دبی جاندے ہو مکان دبی جاندے ہو کہنا پڑھاواں تے حق کھائی جاندے ہو ظلم تے ظلم کی چھری چلائی جاندے ہو کبھی یہ خیال آیا جائے کہ پتہ نہیں کہڑے ویلے پٹاخا بج جانا ہے تے سانو گل کرن دا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں اور دوستا اس کا ملحاق کے نہیں دی کچہری کے پیش ہونا ہے
اتنے پھر ذرے ذرے کا حساب سے کتاب دینا پینا. تو کدی خیال کیتا ہی کدی فکر کیتا ہی کہندا ہے آقا میں بدلہ تے لینا پر میں پورا پورا لینا. جدو تساں مینوں چھری ماری ادو میری کنڈ ننگی سی. تسی اپنی کنڈ تے پنڈا مبارک ننگا کرو تاکہ میں صحیح معنی چ بدلہ لے سکا. میرے پیر و مرشد علیہ السلام منبر سے انج کر کے اپنی کنڈ ننگی کر دے میں فرماندے نے وہ بدلہ لے لے کل رب دے دربار چ کتے مطالبہ نہ کر دے. تے قریب ہوندا تے آ کے میرے آقا دی کنڈ مبارک چوم لیندا آندا سونے بدلہ کی لینا جی. میں کیا آخری ویلے نبی کے جسم نہ منہ ہی لگ جائے. یہ ہے فکر قبر کی فکر ہے تے حشر کی فکر. اصل تو بھلا دیتا ہے کوئی اپنے باپ نو دفن کرتا تے پھر آتا مرنا فوجی دیکھی جائے گی بادشاہ. کوئی اپنے بیٹے نو دفن کر چکیا ہے کوئی دادے نو کر چکیا ہے کوئی پردادے نو کر چکیا ہے کوئی ماں نو کر چکیا ہے کوئی بیوی نو کر چکیا ہے کوئی بیٹے نو کر چکیا ہے کوئی بیٹی نو کر چکیا ہے کوئی وفادار نو کر چکیا ہے کوئی یار نو کر چکیا ہے. روز کرتے ہو روز سنتے ہو روز دیندے ہو لیکن غفلت کا عالم یہ ہے اور جی وہ کنے پوچھنا آ جگ میٹھا تے اگلا کنے دکھا تینوں اجے بھی نظر نہ آئے قرآن وچوں تے اپنی قسمت تے رو پیا کر تے یا نظر ثانی اپنے فیصلے تے کریا کر. یہ نظر تینوں نہیں آ رہا جے قرآن کو بھی نظر نہیں آ رہا تے بے نصیبہ کتنے ٹھوکرا کھانیاں نے. اب ایسا آواز آتی ہے ایک تارا بالماس حساب وهم في غفلة معرضون. اللہ فرماندے نے لوکاں دا انصاف تے قریب آ گیا ہے اور لوکاں دا حال ہے وهم في غفلة معرضون. لیکن دنیا کے تنظیموں سے پھسے ہو دنیا کے حالات کاروبار مدد ہو گئے ہو تو نہ حساب یاد ہے نہ حشر کے میدان کی پیشی یاد ہے. اللہ اللہ وہ تین مسئلے ایسے سن جڑے بنیادی سن مکی زندگی کے اندر آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسئلے سے زور دیتا ہے اور یہ عقائد کے مسئلے نے ایک اللہ کی توحید ہے ایک میرے پیغمبر کی رسالت ہے اور ایک قیامت سے ایمان لے آنا ہے. اور لوگ آتے سن مرنا تو ہے پر رب نے حساب کتاب کوئی نہیں لینا مر جانا مٹی چ رل جانا کنے پھر پوچھنا تے کنے پوچھنا. آپ قرآن کی زیارت کر لو ایک کافر لے کے نا ہاتھوں کے پرانی دی ہڈی وہ مریا سی وہ ہڈی لے کے نا ہڈی وہ دل تو پگی جی پڑتی ہے پی ہاتھوں چ پڑی ہے. میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے یہ واقعہ کتنے لکھا ہے سورت یاسین چ لکھا ہے. آقا علیہ السلام دے کول آ جاتا ہے تے دیکھو نا آ کے آندا کی ہے اے قرآن دسدا ہے فرمایا وَسَارَ بَلَمْ مَسَلَوْ وَنَسْيَا خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ترجمہ سننا جی ترجمہ سننا ادھر دھیان کریا جی پھر سمجھ آئے گی. وزارا بالانا انج ہڈی پڑی ہے تے آندا وزارا بالانا اللہ فرما رہے ہیں وزارا بالانا مثلا ونسیا خلقا. وہ یہ مثال ساڈے اگے بیان کرتا ہے حالانکہ اپنی پیدائش نو ہی بھول چکیا ہے. آندا کی ہے قال من جو العظام وهي رميم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسنا من یوجل العظام وهي رميم. آج جڑی ہڈی نو مٹی کھا گئی ہے یہ کون زندہ کرے گا؟ دسنا کون زندہ کرے گا؟
ربا مینوں دس میں کی جواب دیا؟ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جو الذی آپ سبحان اللہ مگر تو جواب آ رہا ہے کل جو الذی ہائے قرآن قربان جاوا کل جو الذی کل جو الذی انشا اول مرہ وهو بكل خلق میرے محبوبہ وہ جواب دے دے وہی ذات زندہ کرے گی اور جدوں دی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک پانی دا قطرہ سی کہ وہ تو رب نے جان پا لئی اور جدوں مادہ بھی کوئی نہیں سی آدم دا رب نے وہ تو آدم نو بنا لیا ہن تے دا مادہ موجود ہے کون ہوئی الذی انشا اول مرہ وهو بكل خلق رب دا قرآن مرنا مر کے پھر وہ دربار سے پیش ہونا انہیں ذرے ذرے دا حساب سے کتاب لینا تو نہ سمجھے کہ دوستا یہ تیری قسمت دا مسئلہ ہے آج میں تینوں ذرا رب دا قرآن سناواں کہ وہ دربار سے پیش ہونا ہی کہ نہیں اور میں موٹی جی گل کرنا اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے کوئی بدکار ہے کوئی بدماش ہے کوئی زانی ہے کوئی لٹیرا ہے کوئی قاتل ہے دیکھ لے نا دیکھ لے کوئی بے نماز ہے کوئی بے روز ہے کوئی مشرک ہے کوئی قبر پرست ہے ایک پاسے ادھر دیندار نے نمازی نے مواحد نے ادھی ادھی رات نو اٹھ کے پودیاں راتاں تے ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کرنے والے نے اور راتیاں طریقیاں وچ مسیتاں چ آن والے ٹھیڈے ٹھڈے کھان والے نے اور ہار دیاں گرمیاں وچ ہار دے دیہاڑیاں وچ صبح تو لا کے شام تک روزہ رکھ کے بھوکے پیاسے رہن والے نے اور مصیبتاں اٹھان والے تے دین نو بجا لیاون والے ایک پاسے بے دین نے ایک پاسے دیندار نے یارو اللہ کوئی ظالم ہے نعوذ باللہ کہ وہ ایک کھاتے وچ ظالماں نو بھی پا دے مظلوماں نو بھی پا دے بے نمازاں نو بھی پا دے اور نمازیاں نو بھی پا دے قاتلاں نو بھی پا دے مقتولاں نو بھی پا دے ظالماں بدکاراں نو بھی پا دے بے گناہاں نو بھی پا دے رب نے ایک دن حساب دا ضرور رکھیا جے اونے پیڑے نو پیڑے دی سزا دینی ہے چنگے نو چنگیائی دی جزا دینی ہے انی نہیں بنتی کہ جو مرضی کر کے چلا جائے تو پوچھے ہی نہ کتنے لکھے آئی آپ قرآن سن لے میں یہ سپارہ 23واں نکل آیا ہے یہ سورت یاسین پھر نکل آئی ہے آواز آؤں سنو نا ذرا آواز آؤں ہے مولا فرماندے نے فائزہ والوں سے فائزہ ہم من الاجداث الى رب يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة أجل سنونا فإذا هم جميع لدينا ترجمہ سننا دے ترجمہ سن لو والوں سے یہ تو کرنا کہ پھوکیا جائے گا فائدہ ہم نے نجدا سے اپنی قبروں سے اٹھ کے رب وال دوڑنا شروع کر دیں گے پیغمبر زمان آقا دو جہاں سرور کون و مکان ماہ درخشاں صاحب قرآن حامل فرقان جناب نبی سلطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من ترشد عنہ القبر سب تو پہلا میں جدی قبر پاڑی جائے گی میں اپنی قبر کو نکلاں گا
میرے نام صدیق فاروق عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اسی چارے نکل کے جنت البقیع جاؤں گے، سارے جنت البقیع دے مردے زندہ کیتے جان گے۔ آقا فرماندے نے مکے دے مردے بھی آ جان گے، ادھروں بھی آؤ گے، سارے جہان دے آ جان گے، میں اگے اگے ہوواں گا۔ فرمایا رب دا دربار لگا ہوئے گا تے رب دے دربار سے پیش ہوگا۔ اللہ جدو تیرے دربار سے پیش ہونا تو سانو نبی دا سنگ نصیب فرما، آمین تے کہہ دیو اللہ جدو تیرے دربار سے پیش ہونا تو نبی دی رفاقت نصیب فرما۔ سن لو نکھیڑا تے ایسے ہی ہو جانا، حساب کتاب تے پھر اگے جا کے ہونا۔ مینوں اس کتاب دے استاد والے دی قسم قبر چوسدی پتہ لگ جائے کہ آ جنتی ہے تے آ دوستی، کتوں پتہ لگنے والا پتہ جے کیڑی گل تو پتا لگنا دساں سن لے کتوں پتا لگنا۔ سپارا چوتھا نکل آیا تے ہن پتا لگن لگا کہ کنے حساب کتاب بعد ہونا۔ اللہ فرماندا ہے یوم تبیض وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کیے فرمایا قبر چو نکل رہے ہیں تے کئیاں دے چہرے چٹے ہوں گے، کئیاں دے چہرے چٹے ہوں گے تے کئیاں دے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ سیاہ چہرے والے سانو بچا کے رکھا۔ اللہ فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور سفید چہرے والے بھی ہوں گے، کالے چہرے والے بھی ہوں گے۔ ہر فیصلہ تو ایسے ہی ہو جانا ہی۔ اور دوستا اجے بھی نہیں ہونا سمجھا کہ میرا جی کرتا ہے میں تینوں رب دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ آواز پہ آتی ہے اللہ فرماندے نے وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، قرآن قربان جاؤ، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ سن هل أتاك حديث الغاشية وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ قرآن تے روز پڑھتے ہو تے نالے سنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں آندا کی ہے تے چاہتا کی ہے۔ ترجمے والے قرآن لے کے تسلیاں کریا کرو۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ اگے سنو نا وجوہ یومئذ ناظرة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ ترجمہ سن لے، میں چلتا چلتا ذرا گزر جاؤں۔ وجوہ یومئذ خاشعة، اس دن کئی چہرے خوف زدہ ہوں گے، بجے بجے چہرے ہوں گے، انہاں سے اداسی چھائی ہوئے گی۔ دیکھنا رنگ اڈے ہوں گے، اپنی کرتوتوں کا تو پتا ہونا ہی ہے نا۔ وجوہ یومئذ خاشعة
اس دن جدو رب کے دربار سے پیش ہونا ہے کئیاں دے چہرے اڈے ہون گے تے اگے جا کے کی فرمایا صدقے جاواں وجوہ وجوہ یومئذ ناعمہ اور اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے بڑے اسودے ہوں گے خوش خوش چہرے ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ لسعیہا راضیہ جیڑیاں محنتاں دنیا سے کر کے گیا اس محنت کا انہوں پتا ہے اور اپنے عملہ کا پتا جو آج کر کے آیا لسعیہا راضیہ وہ اپنے عملہ سے بڑا ہی خوش نظر آئے گا دیکھیں اللہ سانو جدو قبرہ جو اٹھانا اور شان دیا مالکا کائنات دیا ربا اینا چنگے لوگوں کی سانو رفاقت نصیب فرما اللہم اجعلنا منہم اللہ انہاں پاک بازوں کے زمرے میں شامل فرما جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سنا دیواں کہ مسئلہ ذرا تو حل ہو جائے آقا فرماندے نے قبراں چوں اٹھنا اللہ کے دربار سے پیش ہونا سنو نا ذرا سنو اللہ اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے سنو ذرا آقا فرماندے نے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ یوم القیامہ قال لیس الذی یمشی علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشی علی وجہہ یوم القیامہ متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جائے اگے قرآن سنیا جائے اور صاحب قرآن کا فرمان سن لو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو کہ قیامت کے دن ہر بندے نے رب کے دربار سے پیش ہونا ہے کہ کافر نہیں ہونا ہے کافر کیوں پیش ہوں گے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے لوگ پیدل چل کے رب کے دربار سے پیش ہوں گے پر جڑے کافر تے مشرک ہوں گے فرمایا انہاں دیاں لتاں تے پیر اوپر نوں ہون گے تے انہاں دے سر زمین تے ہون گے فرمایا سر دے بل چل کے رب دے دربار تے پیش ہون گے اللہ 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 اجے نہیں سمجھیا آ میں تینوں آقا دا ایک اور فرمان سنا دیواں ہو سکتا ہے اج تیرا دل کم جائے کہ بھئی تیری لرزا جائے تے اپنی کیتیاں تے نادم تے شرمندہ ہو جائے بے نصیبہ اج دا یہ جڑا پیغام ہے تیری تے میری نجات دا ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم على وجوه قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ ثلاثۃ اصناف تین طرح کے لوگ قیامت کے دن رب کے دربار پیش ہوں گے کنا حالتاں وچ میرے ول نہ دیکھو نبی دے فرمان ول تے دیکھو نا کنا حالتاں وچ لوگ رب دے دربار وچ پیش ہوں گے قبراں چ اٹھ کے سونیا کنا حالتاں وچ فرمایا ہاں اے کیویں کیویں فرمایا سربن مشاطن کئی تے آتے ہون گے جڑے پیدل ترتے جا رہے ہون گے رب وال پیدل جاندے ہون گے وسلبن رکبانن تے کئی خوش نصیب ایسے ہون گے جنہاں نوں رب قبراں چوں نکلدیاں سواریاں بھیج دے گا اللہ میرے بندیو
ساری عمر تے تسا میرے دین واسطے کنڈے چبائے تے پیر سجائے، اج قبراں چوں نکل دیا تانوں پیدل نہ ترنا پے، اے تانبے دی زمین ہے، اور میں سواریاں قبراں تو مہیا کر دتیاں نے، اے جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی دی روایت ہے، فرمایا وسلم فر رکبان اللہ سواریاں پیش کر